بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 35ویں قسط پیش خدمت ہے۔ طائف بڑی خوبصورت بستی ہوا کرتی تھی۔ یہ باغوں کی بستی تھی۔ پھلوں اور پھولوں کی مہک سے ہوائیں مخمور رہتی تھیں۔ طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے۔ یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی۔ یہ ثقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا۔ اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی، جس میں ثقیف، ہوازن اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا تھا، جو بت نہیں ایک چبوترا تھا۔ یہ قبائل اس چبوترے کو دیوتا کہتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس عبادت گاہ میں ان کا کاہن رہتا تھا، جسے خدا کا اور دیوتا لات کا ایلچی سمجھا جاتا تھا۔ کاہن فال نکال کر لوگوں کو آنے والے خطروں سے آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ کاہن کسی خوش نصیب کو ہی نظر آیا کرتا تھا۔ عام لوگوں کو کاہن نہیں، عبادت گاہ کے صرف مجاور ملا کرتے تھے۔ کاہن کو جو دیکھ لیتا وہ ایسے خوش ہوتا تھا جیسے اس نے خدا کو دیکھ لیا ہو۔ طائف چونکہ ان کے دیوتا کا مسکن تھا، اس لیے یہ قبائل کا مقدس مقام تھا۔ ایک ہی مہینہ پہلے طائف میں جشن کا سماں تھا۔ یہاں کے سردار اعلیٰ مالک بن عوف نے اپنے قبیلے جیسے ایک طاقتور قبیلے ہوازن اور کچھ اور قبیلوں کے سرداروں کو بہت بڑی ضیافت میں مدعو کیا تھا۔ علاقے کی چنی ہوئی خوبصورت ناچنے اور گانے والیاں بلائی گئی تھیں۔ ان کے رقص نے تماشائیوں پر وجد طاری کر دیا تھا۔ اس رات شراب کے مٹکے خالی ہو رہے تھے۔ اس رات اہل ثقیف اور اہل ہوازن نے عہد کیا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک حملہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ان قبائل کے ایک ضعیف العمر سردار درید بن السما نے کہا تھا کہ اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے۔ مالک بن عوف، جس کی عمر ابھی 30 سال تھی، جوش سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قبائل کا متحدہ لشکر مکہ میں مسلمانوں کو بے خبری میں جا دبوچے گا۔ اس رات مالک بن عوف، درید بن السما اور دوسرے قبیلوں کے سردار کاہن کے پاس گئے تھے۔ کاہن سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ مکہ کے مسلمانوں کو بے خبری میں دبوچ سکیں گے اور کیا ان کا اچانک اور غیر متوقع حملہ مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا۔ کاہن نے انہیں یقین دلایا تھا کہ دیوتا لات نے انہیں آشیرواد دے دی ہے۔ کاہن نے بڑے وثوق سے کہا تھا، مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ اب ایک ہی ماہ بعد طائف کا حسن اداس تھا۔ بستی کے ماحول پر خوف و ہراس طاری تھا۔ اپنے دیوتا لات کی آشیرواد سے اور کاہن کی یقین دہانی سے ثقیف، ہوازن اور دیگر قبیلوں کا جو لشکر مکہ پر حملہ کرنے گیا تھا، وہ مکہ سے دور حنین کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ کر اور تتر بتر ہو کر واپس آ رہا تھا۔ باغ کے آنے والوں میں پیش اس متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ، جوان سال اور جشیلا سردار مالک بن عوف تھا۔ وہ سب سے پہلے اس لیے طائف پہنچا تھا کہ شہر کے دفاع کو مضبوط بنا سکے۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں طائف کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ طائف کی گلیوں میں گھبرائی سی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ طائف کے لوگوں، مسلمان آ رہے ہیں، شہر کا محاصرہ ہوگا، تیار ہو جاؤ، اناج اور کھجوریں اکٹھی کر لو، پانی جمع کر لو۔ سب سے زیادہ گھبراہٹ مالک بن عوف پر طاری تھی۔ اسے طائف ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اسے شکست اور پسپائی کی چوٹ تو پڑی ہی تھی، سب سے بڑی چوٹ اس پر یہ پڑی کہ وہ جب شہر میں داخل ہوا تو عورتوں نے اس کی بہادری اور فتح کے گیت گانے کی بجائے اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور اس کے لشکریوں کو بعض عورتوں نے تانے بھی دیے تھے۔ بیویاں اور بیٹیاں کہاں ہیں جنہیں تم ساتھ لے گئے تھے؟ عورتیں لشکریوں سے طنزیہ لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ بچے بھی مسلمانوں کو دے آئے ہو؟ یہ بھی ایک تانا تھا جو عورتیں انہیں دے رہی تھیں۔ مالک بن عوف نے اپنے سامنے اپنے نائب سالاروں اور کمانداروں کو بٹھا رکھا تھا اور انہیں بڑی تیز بولتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو بھی شہر میں لے آؤ، مسلمان آ رہے ہیں۔ مالک بن عوف نے ذرا سا بھی آرام نہ کیا۔ آتے ہی طائف کا دفاع مضبوط کرنے میں لگ گیا۔ اس کے نائب، کماندار اور قاصد پسپا ہو کر آنے والوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی سب سے زیادہ حسین اور چہیتی بیوی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آ گئی۔ بیوی نے اسے کہا
کیا آپ نے حلف نہیں اٹھایا تھا کہ محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو جنہوں نے مکہ کے بت توڑ ڈالے ہیں ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے؟ آپ فتح کی بجائے ماتھے پر شکست کا داغ لے کر آئے ہیں۔ آپ کے حلف اور عہد کے مطابق میرا وجود آپ پر حرام ہے۔ مالک بن عوف نے غصے سے کہا، تم میری بیوی ہو، میری حکم عدولی کی جرت نہ کرو۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تم میری سب سے پیاری بیوی ہو۔ بیوی نے کہا، آپ کو میری ضرورت ہے، لیکن مجھے ایک غیرت مند مرد کی ضرورت ہے۔ مجھے اس مالک بن عوف کی ضرورت ہے جو یہاں سے عہد کر کے نکلا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر ہی ختم کر کے واپس آئے گا۔ کہاں ہے وہ مالک بن عوف؟ وہ میرے لیے مر گیا ہے۔ اس مالک بن عوف کو میں نہیں جانتی جو اپنے قبیلے اور اپنے دوست قبیلوں کی ہزاروں عورتیں اور ہزاروں بچے اپنے دشمن کے حوالے کر کے اپنی خوابگاہ میں آ بیٹھا ہے اور ایک عورت سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس حسین عورت کی آواز بلند ہو کر جذبات کی شدت سے کانپنے لگی۔ وہ مالک بن عوف کے پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آج رات تمہاری کوئی بیوی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ آج رات تمہاری کسی بیوی کو ان عورتوں کی آہیں اور فریادیں چین سے سونے نہیں دیں گی جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ ذرا سوچ، تصور میں لا ان عورتوں کو، ان نوخیز لڑکیوں کو جنہیں تو مسلمانوں کے حوالے کر آیا ہے۔ وہ اب مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی۔ بچے جو ان کے قبضے میں ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ مالک بن عوف تو خطروں میں کود جانے والا خود سر آدمی تھا۔ اس نے اپنے بزرگ اور میدان جنگ کے منجے ہوئے استاد درید بن السما کی اس پند و نصیحت کو ٹھکرا دیا تھا کہ وہ عقل و ہوش سے کام لے اور جوانی کے جوش و خروش پر قابو پائے۔ اب وہی مالک بن عوف اپنی بیوی کے سامنے یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ اس کی مردانگی ختم ہو چکی تھی۔ تم مسلمانوں کو ختم کرنے گئے تھے مالک۔ بیوی اب اس طرح بولنے لگی جیسے اس کی نگاہوں میں اتنے جری اور بہادر شوہر کا احترام ختم ہو چکا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، مسلمانوں کو ختم کرتے کرتے تم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر آئے ہو۔ کاہن نے کہا تھا کہ بیوی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کون کاہن؟ وہ جو مندر میں بیٹھا فالے نکالتا رہتا ہے۔ تم جیسے آدمی اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھوں بنایا اور بگاڑا کرتے ہیں۔ تم نے کاہن سے پوچھا نہیں کہ اس کی فال نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی، اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لٹکتی ہوئی تلوار اتاری اور بیوی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ طائف میں رات تو آئی تھی لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور باغ دوڑ دیکھ کر دن کا گمان ہوتا تھا۔ باہر سے خبریں آ رہی تھیں کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا۔ بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا رہے تھے۔ مالک بن عوف ان سرگرمیوں کے شور و غل میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار اعلیٰ گزر گیا ہے۔ عبادت گاہ میں وہ کاہن جس نے کہا تھا کہ ثقیف اور حوازن مسلمانوں کو مکہ میں بے خبری میں جا لیں گے، گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے جگانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا۔ عبادت گاہ کے مجاور کسی بیرونی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ ان کے فرائض میں شامل تھا کہ کاہن کے کمرے تک کسی کو نہ پہنچنے دیں۔ دو تین مجاور اٹھ کر باہر آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں مشل تھی۔ ایک مجاور نے مالک کے راستے میں آ کر کہا، مالک بن عوف، کیا قبیلے کا سردار نہیں جانتا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا؟ ہم سے بات کر مالک بن عوف۔ مالک بن عوف نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور کیا تم نہیں جانتے کہ ایک سردار کا راستہ روکنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں کاہن کے پاس جا رہا ہوں۔ ایک اور مجاور نے کہا، کاہن کے قہر کو سمجھ مالک۔ کاہن جو اس وقت تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کے حضور گیا ہوا ہے۔ اس حالت میں اس کے پاس جاؤ گے تو مالک بن عوف ایسی ذہنی کیفیت میں تھا جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا تھا۔ ایک تو وہ بہت بری شکست کھا کر آیا تھا، دوسرے اس کی اس بیوی نے اسے دھتکار دیا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشل کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشل چھین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجاور اس کے پیچھے دوڑے
لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اپنے کمرے میں مشعل کی روشنی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ مالک بن عوف نے مشعل دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اسی مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی۔ مالک بن عوف نے کہا، مقدس کاہن، میں پوچھنے آیا ہوں کہ… کاہن نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا؟ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ ایک حام کی قربانی دو؟ مالک بن عوف نے کہا، اور مقدس کاہن، تم نے یہ بھی کہا تھا کہ حام نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دیں۔ تم نے کہا تھا کہ حام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کاہن نے پوچھا، کیا تو اپنے دیوتا سے باز پرس کرنے آیا ہے کہ دشمن نے تمہیں شکست کیوں دی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ پیٹھ نہ دکھانا۔ کیا تیرے لشکر نے پیٹھ نہیں دکھائی؟ تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہیں تھی کہ اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتا۔ مالک بن عوف نے پوچھا، میں پوچھتا ہوں تم نے کیا کیا؟ اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو تم نے کیا کمال دکھایا؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی؟ کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ محمد سچا ہے جس نے تمہاری فال کو جھٹلا دیا ہے؟ اگر تم کاہن نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اب طائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے۔ کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو بچا سکتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ کاہن نے کہا، پہلی بات یہ سن لے عوف کے بیٹے، کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تم مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ جس وقت مالک بن عوف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادت گاہ کی عقبی دیوار پر رینگ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ یہ مالک بن عوف ہی تھا جو سرداری کے روب میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عبادت گاہ صدیوں پرانی تھی۔ عقبی دیوار میں چھوٹا سا شگاف تھا۔ وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا کہ اس کے قدموں کی آہٹ یا ہلکی سی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جا چڑھا جس پر عبادت گاہ کی عمارت کھڑی تھی۔ اس طرف کے دروازے کے کواڑ دیمک خوردہ تھے۔ وہ انسان کھائے ہوئے ان کواڑوں میں سے گزر کر عبادت گاہ میں داخل ہو گیا۔ آگے تاریک غلام گردش تھی۔ اس انسان نے جوتے اتار دیے اور دبے پاؤں آگے بڑھتا گیا۔ اس گپ اندھیرے میں وہ یوں چلا جا رہا تھا جیسے پہلے بھی یہاں کبھی آیا ہو۔ وہ غلام گردش کی بول بلیوں میں سے گزرتا کاہن کے کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ اسے کاہن کی اور کسی اور کی باتیں سنائی دیں۔ وہ مالک بن عوف تھا جو کاہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ انسان رک گیا۔ اسے کاہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشعل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مالک بن عوف کاہن سے اتنا مرعوب ہوا کہ وہ سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ یہ انسان جو قریب ہی کہیں چھپ گیا تھا آگے بڑھا۔ کاہن دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کیونکہ اس کے سامنے ایک جوان سال لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو وہ پہچانتا تھا۔ یہ وہی یہودی لڑکی تھی جسے ایک ضعیف العمر یہودی کاہن کے پاس تحفے کے طور پر لایا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے سونے کے 2 ٹکڑے کاہن کی نظر کیے تھے۔ یہ کاہن کا انعام یا معاوضہ تھا۔ کاہن نے اسے یقین دلایا تھا کہ ثقیف اور حوازن کے قبیلے مسلمانوں کو مکہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس نے اس بوڑھے یہودی سے کہا تھا کہ دیوتا لات کا اشارہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا یہودی اس یہودی لڑکی کو کاہن کے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ طائف میں وہ اس خوشخبری کا منتظر بیٹھا تھا کہ ثقیف، حوازن اور ان کے دوست قبیلوں نے اسلام کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ مالک بن عوف سر جھکائے ہوئے طائف میں داخل ہوا۔ پھر اس کے لشکری قدم گھسیٹتے ہوئے 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں طائف آنے لگے۔ بوڑھے یہودی کی کمر عمر نے پہلے ہی دوری کر رکھی تھی۔ مالک بن عوف کو شکست خوردگی کی حالت میں آتے ہوئے دیکھ کر اس کی کمر جیسے ٹوٹ ہی گئی ہو۔ اس کی کمر پر آخری تنکا اس یہودی لڑکی نے رکھ دیا جسے وہ انعام کے طور پر کاہن کے حوالے کر آیا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا تھا، میں حیران ہوں کہ تم جیسے جہاں دیدہ بزرگ نے دھوکہ کھایا۔
مجھے اس مکروہ کاہن کے کسی ایک لفظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہارے حکم سے اپنی عصمت قربان کر دی۔ بوڑھے یہودی نے کہا تھا، میرے حکم سے نہیں، خدائے یہودا کے حکم سے تمہاری عصمت کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی۔ یہودیوں میں یہ رواج عام تھا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ میدان میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ ایسی چال چلتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑوا دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی عصمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں کے معاشرے اور مذہب میں عصمت اور آبرو کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئی۔ وہ بوڑھے یہودی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا کلا کما ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنی عصمت کی قربانی دی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ رات کو جب بوڑھا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا، یہ لڑکی اٹھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ اس رات اسے روک کر یہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ اس رات طائف میں ہر کوئی جاگ رہا تھا۔ عورتیں اپنے شکست خوردہ مردوں کو کوس رہی تھیں، اور جن کے مرد واپس نہیں آئے تھے وہ بین کر رہی تھیں۔ گلیوں میں لوگ آ جا رہے تھے۔ لڑکی ان کے درمیان سے گزرتی لات کی عبادت گاہ تک پہنچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اس دور کی عورتوں میں سے ایک تھی جن میں مردانہ شجاعت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ وہ عبادت گاہ کے پچھواڑے کی دیوار سے اندر چلی گئی۔ کاہن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا، ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا۔ آؤ، دروازے میں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کاہن کے قریب جا رکی۔ جادو نہیں، انتقام کہو، لڑکی نے اپنی دھیمی آواز میں کہا جس میں قہر اور غضب چھپا ہوا تھا۔ مجھے انتقام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے۔ کاہن نے حیرت زدہ مسکراہٹ سے کہا، کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کیا تم مالک بن عوف سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ وہ جا چکا ہے۔ وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا۔ کیا کوئی انسان اتنی جرت کر سکتا ہے کہ لات کے کاہن کو قتل کر دے؟ لڑکی نے کہا، ہاں، ایک انسان ہے جو لات کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ لات کا پجاری نہیں، وہ میں ہوں، خدائے یہودا کی پجارن۔ لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کاہن کے دل میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کاہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی اونچی آواز نہ نکل سکے۔ لڑکی نے خنجر نکالا اور کاہن کی شارک کاٹ دی۔ وہ بڑے اطمینان سے کاہن کے کمرے سے نکل آئی اور اس راستے جس رستے سے وہ آئی تھی عبادت گاہ کے احاطے سے نکل گئی۔ مالک بن عوف اپنی خوابگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی چہیتی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ غلام نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی جوان عورت آئی ہے جس کے کپڑے خون سے لال ہیں اور اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر ہے۔ مالک بن عوف جو نیم مردہ نظر آ رہا تھا اچھل پڑا اور بولا کہ اسے اندر لے آؤ۔ اس کی اور اس کی بیوی کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔